status of women in Pakistan varies considerably across classes and regions. ٹھیک ہے, اب جو پاکستان میں جو خواتین کا کردار ہے وہ یا تو کلاس میں بٹا ہوا ہے یا پھر ریجن کے حساب سے. ٹھیک ہے, یا تو کوئی خواتین اربن ایریاز میں رہتی ہیں یا پھر رورل ایریاز میں رہتی ہیں. تو اس طریقے سے کس طریقے سے جو ہے یہ ڈیوائڈیڈ ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. دا رورل اربن ڈیوائڈ ڈیو ٹو ان ایون سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ دا امپیکٹ آف ٹرائبل فیوڈل اینڈ کیپٹلسٹ سوشل فارمیشنز آن ویمنس لائفز. اب یہ جو تین چیزیں آپ کو بتائی گئی, یعنی کہ ٹرائبل کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, قبائلی, اور دوسری چیز آپ کو بتائی گئی فیوڈل یعنی جاگیردارانہ نظام جو ہوتا ہے. یہ فیوڈل اینڈ کیپٹلسٹ سوشل فارمیشنز, تو یہ جو شہری خواتین ہیں جو آرام سے پڑھ بھی رہی ہیں, جاب بھی کر رہی ہیں اور ان چیزوں میں منسلک ہیں, وہ والی خواتین آ جاتی ہیں. تو یہ تین طرح کے آپ کو یہ لوکیلٹیز خواتین کے اندر نظر آئے گی پاکستان کے اندر. پاکستان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. The Pakistani women of today enjoy a better status than most Muslim and Middle Eastern women. ٹھیک ہے, پاکستان کا جو ہے اور دوسری کنٹریز کے مقابلے میں, جو دوسری مسلم ممالک ہیں ان کے مقابلے میں کہا جاتا ہے, یا پھر مڈل ایسٹ میں آپ دیکھیں گے ان خواتین میں بہتر کردار ہے. تاریخ کے حوالے سے اب ہم نظر ڈالتے ہیں. ہسٹری, ویمن ایکٹیولی پارٹیسپیٹ ان فریڈم موومنٹ آف پاکستان, یعنی کہ تاریخی پس منظر جب کولونیل پاورز ہمارے اوپر آئی تھی, کون تھی؟ برٹش جب ہمارے اوپر بیٹھا ہوا تھا, تو اس وقت جب ہم اپنی آزادی کے لیے جنگ کر رہے تھے, خواتین کا اس میں کیا کردار رہا, یہ بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. ٹھیک ہے, تو جینڈر اسٹڈیز کے حوالے سے بھی جب ویمن کی آواز اٹھتی ہے اس حوالے سے بھی ہم دیکھیں گے کہ جب ویمن میں آپ کے تھیریز آ رہی تھیں, لبرل فیمنزم آیا, اور اس کے بعد دوسری سیکنڈ تھیری ریڈیکل فیمنزم آیا, اس کے بعد کی جو تمام یہ ویوز چلیں, سب کچھ ہوا, اس سب میں جو اس بر صغیر پاک و ہند کا کردار ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں خواتین, تو ہم نہ صرف اپنے بلکہ ہم پڑوس سے بھی تھوڑا سا اٹھائیں گے کہ وہاں کی خواتین, تو ہم دیکھیں گے خواتین اچھی خاصی ایکٹیو تھیں. ٹھیک ہے, جو جنگ آزادی کی جدوجہد تھی اس میں چاہے ہم ہو گئے مسلمس, چاہے پڑوس والے ہو گئے ہمارے, تو اس میں ایکٹیو کردار رہا. پولیٹیکل حوالے سے کافی خواتین آگے نظر آئیں, جس میں ہمیں نہرو کی بیٹی بھی نظر آئیں, اندرا گاندھی جو بعد میں انہوں نے قیادت بھی سنبھالی, اور اسی طرح سے اور لوگ بھی جو ہیں بڑے بڑے نام وہاں سے بھی وابستہ رہے. اچھا, ریلیجسلی بھی اگر ہم دونوں طرف دیکھیں تو یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں اپنی ہولی بک کے حوالے سے, تو ہمیں بی بی ہاجرہ, بی بی ختیجہ, بی بی فاطمہ, اور جو خواتین جن میں ہولی بک میں نام بھی آیا, یعنی حضرت مریم پوری کی پوری سورہ مریم کے نام سے. ٹھیک ہے, اور اس طرح سے خواتین کا کردار ہمیں دینی لحاظ سے بھی اس علاقے میں نظر آ جاتا ہے کہ وہ چلتا رہا, مستقل ایک چیز تھی جو کنٹینیو تھی. تو خواتین کا ایک اچھا خاصا کردار ہے جو جانی پہچانی بھی جاتی تھیں, اور اس حوالے سے ان کے تذکرے بھی ہوتے تھے. اچھا, دوسری بات جو ہم دیکھتے ہیں پڑوس سے, تو وہاں کے اوپر بھی اگر ریلیجسلی بھی دیکھیں تو کالی ماتا ہیں, اور اس کے علاوہ جو اگر پازیٹیولی آپ کیریکٹرز دیکھیں گے تو اس میں سیتا, گیتا اور اس طرح کی بہت ساری جو ہیں وہ خواتین آپ کو نظر آئیں گی جو بہت آگے رہیں. تو یہ پورا جو ساؤتھ ایشین آپ کہہ لیں جو ریجن تھا ہمارا, اس میں خواتین جو تھیں وہ کافی آگے تھیں. وہ والی خواتین کی کنڈیشن نہیں تھی جو ہے, وہ تھی کچھ طبقوں میں. یہ جو مڈل کلاس میں یہ جو آپ کو تین طبقے جو ہیں آپ کو بتائے گئے, تو ان طبقوں کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے تو وہ تھوڑا تھا, وہ بھی ہم دیکھیں گے, ابھی پڑھیں گے, نظر آئے گا ہمیں. لیکن اوور آل ایک لک جو دیکھی جاتی ہے تو وہ بالکل یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ خواتین کسی طرح پولیٹکس میں آئی نہیں رہی تھی, یا حصہ ہی نہیں لے رہی تھی, یا ان کا کوئی کردار ہی نہیں تھا, یا ریلیجن میں نہیں رہا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کافی واضح ہو جانی چاہیے. اچھا, اب اٹھی آواز تو وہ کہاں سے اٹھی؟ امریکہ سے اٹھی, آسٹریلیا سے اٹھی. وہاں سے یہ فیمنزم کی جو آواز اٹھی تھی یہ وہاں سے اٹھی تھی. پاکستان کے حوالے سے جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے تو آپ کو نظر آتا ہے ایکٹیو خواتین کے کردار بھی آپ کچھ دیکھیں گے, اور کچھ آپ پھر آ جائیں گے عوام کی طرف, اور عوام میں جو طبقے رہے ان کے حساب سے بھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح خواتین رہی. تو اس میں ہم تاریخی اعتبار سے, تو فاؤنڈر آف پاکستان محمد علی جناح ہیڈ اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز وومن. قائد اعظم نے ہمیشہ خواتین کو بہت راہ دی, وہی چیز یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی چیز کو فالو کرتے رہے قائد اعظم. یعنی انہوں نے کہا تعلیم حاصل کرنی ہر مسلمان, قرآن شریف کی آیت ہے نا ترجمہ کہ ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے. تو وہی جو حصہ تھا وہ قائد اعظم اپنی تقاریر میں مستقل, اور دوسری جگہوں سے جب پاکستان کے لیے جدوجہد ہو رہی تھی تو خواتین کو شانہ بشانہ مردوں کے, اور وہ اسی طرح جو ہے وہ کہنا چاہیے انکریج کرتے رہے. ٹھیک ہے, جگہ دیتے رہے.
تو after the independence of Pakistan, women's groups and feminist organizations started by prominent leaders like Fatima Jinnah. فاطمہ جناح خود بہت ساری اداروں کی قیادت کر رہی تھی. بیگم رانا لیاقت علی بھی کر رہی تھیں, ساتھ میں فاطمہ جناح بھی کر رہی تھیں, جس میں آپ کے بہت سارے کالجز, افواہ کالج آتا ہے, اور کون کون سے کالجز جو ہیں وہ آتے ہیں جو اس زمانے سے چل رہے تھے, اور انہوں نے داغ بیل ڈالی, جسے کہنا چاہیے کہ انہوں نے بنیاد ڈالی. ٹھیک ہے, فاؤنڈیشنز جو ہیں وہ ان خواتین نے ڈالی ہیں. تو فاطمہ جناح ان میں سے ایک تھیں. دا پروویژن آف ریزرویشن آف سیٹس فار ویمن ان پارلیمنٹ ایگزسٹس تھرو آؤٹ دا کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان فرام 1956 to 1973. ٹھیک ہے, لیکن 1973 کے آگے اگر آن ورڈس لگا دیں تو اور زیادہ اچھا ہوگا, کہ یہ مستقل ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے, ابھی ختم نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. یہ کانسٹیٹیوشن تک تو خیر کانسٹیٹیوشنز تو 1973 کا ہی لاس تھا جو ہم فالو کر رہے ہیں ابھی آج تک جو ہے وہ چل رہا ہے ہمارا 1973 کا. تو کانسٹیٹیوشنل ہسٹری جب اس حساب سے ہم دیکھیں گے خواتین کا کیا کردار رہا, تو وہ بھی ایک اچھا کردار رہا ہے, ہمیں نظر آتی ہیں. جو فارمر پرائم منسٹر کو ہم لے لیتے ہیں کہ وہ کون تھی, بے نظیر بھٹو رہ چکی ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح دا موسٹ انفلوئنسنگ وومن ان دا ورلڈ آف ہر ٹائم. ٹھیک ہے, اور یہ وہ خاتون تھیں جو پوری دنیا میں جن کو جانا پہچانا جاتا تھا, یا انفلوئنس اپنا اثر بھی رکھتی تھیں پوری دنیا میں, ان کا خاص ایک اثر بھی تھا. اس کے علاوہ پاکستانی ویمن ٹوڈے, آج کل کی خواتین کے حساب سے دیکھا جائے, ویمن آر ایکٹیولی پارٹیسپیٹنگ ان ایوری سیکٹر آف پاکستان سچ ایز ان پالیٹکس, اسپورٹس, میڈیا, آرمی, پولیس. ٹھیک ہے, پہلے ایک زمانہ تھا جب تک ہم یہ سپوز نہیں کرتے تھے کہ آرمی میں کوئی خاتون آ سکتی ہے مثلا, اور اب آپ نے دیکھا کہ خواتین جو ہیں وہ میجر بھی ہیں, جنرل بھی ہیں, کرنل بھی ہیں. تو وہ والی جو چیز ایک وہ چیز, اور پائلٹس بھی ہیں. ایون آپ نے ایئر فورس کے اندر بھی دیکھ لیا کہ اس میں بھی خواتین آ گئیں. تو اب کوئی شعبہ ایسا نہیں رہ گیا پاکستان کا کہ جس میں خواتین نہ ہو. ٹھیک ہے, تو پالیٹکس میں سب سے پہلے جب یہ آواز اٹھنی شروع ہوئی ہے فیمنزم کی, ٹھیک ہے, تو اس وقت جو تھا خواتین کا بنیادی جو انہوں نے آواز اٹھائی تھی وہ کیا, ہمیں ووٹنگ رائٹ دے دو, سٹیزن شپ دے دو. یعنی کہ برٹش جب آپ سے کہیں برٹش تھا, کہیں اور دوسری جو طاقتیں تھیں وہ اثر انداز تھیں ورلڈ وار 2 کے بعد. تو جیسے جیسے ملک آزاد ہوتے گئے وہاں کے شہریوں کو سٹیزن شپ ملی. تو وہ سٹیزن شپ کن لوگوں کو ملی, مردوں کو ملی, عورتوں کو نہیں ملی. جو ان کے گھر کے مرد ہوتے تھے وہ جا کے ووٹ ڈال سکتے تھے, یا اپنا لیڈر چن سکتے تھے کہ اب یہ ملک بن گیا ہے, اب اس ملک کا کوئی لیڈر چننا ہے, ووٹ ڈالنے ہیں. تو یہ مردوں کے پاس رائٹ تھا, عورتوں کے پاس نہیں تھا. تو عورتوں نے کہا کہ بے شک جو سب سے پہلی جو آواز اٹھی تھی لبرل فیمنزم, اور میں نام سے یاد کراتی ہوں تو لبرل کے حوالے سے یاد رکھ لینا کہ وہ لبرل تھیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ مردوں کو جگہ دیتی تھیں. وہ کہتی تھیں آپ کا جو رائٹ ہے وہ اچھا ہے, آپ لوگ ہیں ایسے, آپ لوگ عقل مند ہیں, آپ کے پاس عقل بھی ہے, آپ کے پاس شعور بھی ہے, اور آپ جو چیز پوزیشن سنبھالتے ہیں وہ صحیح ہے, لیکن ہم کو بھی تھوڑے سے رائٹ دے دو, تھوڑے سے حقوق دے دو, ہمیں بھی ووٹنگ کا حق دے دو. تو پہلی آواز جو خواتین نے اٹھائی تھی لبرل فیمنزم کے حوالے سے سفراجسٹ موومنٹ کہلاتی ہے یہ موومنٹ تھی. اور یہ موومنٹ میں ووٹ کا حق انہوں نے مانگا تھا کہ ہمیں پلیز ہم بھی آپ کی طرح عقل رکھتے ہیں, آپ کے پاس ہے بے شک ہے, لیکن ہم بھی رکھتے ہیں, تو وہ تھوڑا سا ہمیں بھی حصہ دے دیجئے, تھوڑا سا ہمیں بھی رائٹ دے دیجئے. تو پہلی آواز جو اٹھی تھی وہ یہ اٹھی تھی. اور اس وقت تک اگر اس ایرا میں آپ یہ والی یعنی ساؤتھ ایشین خطہ لے آئیں تو اس میں خواتین کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جب پاکستان کے لیے اسٹرگل ہو رہی تھی تو خواتین اچھی خاصی ایکٹیو تھیں, اس وقت پارٹیسپیٹ کر رہی تھیں. تو ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو آپ نے دیکھا کہ پالیٹکس کے حوالے سے بھی نام آیا کہ اس میں سب سے زیادہ ان کا کردار تھا. بعد میں یہ ان جگہوں پہ آتی رہی, یعنی اسپورٹس میں آتی رہی, آپ کے سامنے میڈیا میں آتی رہی, آرمی میں آتی رہی, اور پولیس وغیرہ میں آئی. پہلے پولیس میں آئی, آرمی میں بعد میں آئی, لیکن بہرحال آ گئی. ویمن آر ہولڈنگ کی پوزیشنس ان ایوری سیکٹر. آسما جہانگیر کا بہت جانا پہچانا نام, بہت جانا مانا لائر تھیں. ٹھیک ہے, اور اس حوالے سے سوشل ایکٹیوسٹ بھی تھیں, ہیڈ آف بار کاؤنسل بھی تھیں پاکستان کے اندر. فہمیدہ مرزا, ان کا نام بھی ہر کوئی جانتا ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ اسپیکر رہی ہوئی ہیں نیشنل اسمبلی کی, جو کہ کرسی مردوں کے لیے بھی حاصل کرنا مشکل ہوتی ہے, یہاں تک اسپیکر تک پہنچنا, نہ کہ یہ خاتون تھیں اور انہوں نے یہاں پر اپنا فرائض انجام دیا. ہنا ربانی خان فورن منسٹر. ٹھیک ہے, فورن منسٹر بھی ہونا جو ہے کسی مسلم, دیکھو فورن منسٹر ہونا تو ایک مرد کے لیے بھی ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنی کنٹری کی طرف سے جو ہے وہ یہ والی قلمدان سنبھالے ہوئے, جسے کہنا چاہیے. لیکن یہ کہ خاتون کو ملا یہ قلمدان, تو یہ بھی ایک اچیومنٹ کی بات پاکستان کے لیے, پاکستان کی طرف سے. ویمن آر ہیوج نمبر ان پاکستانی فیڈرل اینڈ پروونشل اسمبلیز. ٹھیک ہے, ایک بڑی تعداد ان کی جو ہے آپ کو دونوں اسمبلیز میں نظر آ جاتی ہے, چاہے وہ قومی اسمبلی ہو چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو, دونوں اسمبلیوں میں خواتین کی کردار آپ کو نظر آ جاتے ہیں. جی, اس کے بعد ایجوکیشن.
ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھتے ہیں دا لٹریسی ریٹ آف فیمیلس ان پاکستان از ایٹ 39.6% کمپیئر ٹو دیٹ آف میلس ایٹ 67.7%. ٹھیک ہے, اب یہ جو لٹریسی ریٹ ہے ہمارا, یعنی کہ جسے کہنا چاہیے ان کے حساب سے, ان کے معیار کے حساب سے جیسے آپ نے لٹریسی ریٹ مقرر کیا ہے, تو وہ فیمیلس ان پاکستان از ایٹ 39.6. ان کا 40 سے تھوڑا سا کم ہے, 40 کو چھو رہا ہے, یعنی 39.6% کمپیئر ٹو دیٹ آف میلس از 67 یعنی 68 پہ جا رہا ہے یہ. تو یہ دونوں جو ہے یہ لٹریسی ریٹ ہمارا اس وقت موجود ہے. 40% بھی اچھا خاصا, یعنی کسی بھی ایسے ملک کے لیے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں تعلیمی نہیں ہے بالکل, مطلب اس طرح کا بھی نہیں ہے کہ بالکل 0% یا 1% اس طرح کا ہو, ایسا بھی نہیں ہے. تو 40% ایک اچھا خاصا ایک جو ہے حصہ بنتا ہے تعلیم کے لحاظ سے خواتین کا. ابھی تھوڑا سا اور انکریز ہوا ہے, یہ جو فگرس ہیں آپ کے تھوڑا سا پیچھے کے ہیں, یعنی یہ سمجھ لو 2005 تک کے یا تب تک کے فگرس ہیں, اور ان کے بعد تیزی سے اضافہ ہوا ہے اس کے اندر. اور آپ کو ہر شعبے کے اندر, جس طرح آپ خود میڈیکل سے بلانگ کرتی ہیں اور اتنے سارے شعبے, اور نئی جیسے آپ کی بھی ایک نئی جو ہے وہ ٹیکنالوجی, میڈیکل ٹیکنالوجی نکلی نیوکلیئر کے حوالے سے, تو اس طرح کی بہت ساری ٹیکنالوجیز آ گئیں. کمپیوٹر کے حوالے سے بہت زیادہ آئیں جس میں خواتین آگے آئیں اور انہوں نے اپنی جو ہے وہ دکھائی کہ ہم یہاں پہ کام کر سکتے ہیں اور یہ سیکٹر ہے ہمارا. ٹھیک ہے, تو ہاں بہت ساری فیلڈ بہت ساری نکلی, اور 3-4 سال میں یہ بہت زیادہ ترقی کی ہے. تو اب یہ فگرز لازمی چینج ہو گئی ہوگی, لیکن جس وقت کے لحاظ سے یہ آپ کو دے رہے ہیں, بتا رہے ہیں, تو اس وقت کے لحاظ سے یہ 40% تھا. اب ہو سکتا ہے 40 سے 45% تک یہ پہنچ چکا ہو. دا لٹریسی ریٹ آف اربن ویمن از مور دین 5 times دا رورل. ٹھیک ہے, اب یہ جو لٹریسی ریٹ ہے ڈیفینیٹلی گاؤں دیہات کی خواتین میں اتنا نہیں ہے. ابھی بھی کچھ علاقے ہمارے, جس طرح کہہ دیا جائے آپ کا پشاور سائڈ یا آپ کے جو قبائلی علاقہ جات کہہ دیا جائے کہ قبائلی علاقہ جات میں تھوڑا کم ہے, لیکن رورل ایریاز میں آپ کو زیادہ نظر آتے ہیں. وہاں کے اوپر ابھی بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی کی تو شادی کر دینی ہے, تو اسے پڑھا کے ہم کیا کریں گے, یعنی اسے جا کے روٹی ہانڈی کرنی ہے, بچے سنبھال لیں, تو ہم اسے کیا کریں گے. لیکن شہری جو پنجاب کے علاقے میں آپ کو بتاؤں کہ جو شہری کافی سارے علاقے وہاں کے شہری کافی ترقی کر گئے, اور وہاں پہ جو ہے وہ لٹریسی ریٹ کافی اچھا ہو گیا ہے. اور اس کے حوالے سے, لیکن اگر اپنے صوبے کی ہم سندھ کی بات کریں تو بہت افسوس کے ساتھ یہی کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ تھوڑا وہ والا انٹیریئر والا جو کانسیپٹ ہے, یا جو آپ نے 2 ٹرائبل اور وہ والے جو جاگیردانہ سسٹم, تو وہ والی چیز ہمیں نظر آتی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں چائلڈ میرج کے حوالے سے کہ آپ کی جو ہے یہ والی جو شادی کا دستور ہے یہ ابھی تک قائم ہے. پڑھ لکھ کے لڑکی جو ہے وہ وہاں چلی جاتی ہے, کیا کہتے ہیں, باہر ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھ رہی ہے کہیں سے, اور جب واپس آتی ہے اور وہ جاگیرداروں کی بیٹی ہے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی شادی جو ہے وہ اپنے کسی خاندان کے چھوٹے سے 12 سال کے لڑکے کے ساتھ کر دی جائے. تو یہ بہت ایک ظلم زیادتی والی جو فضا ہے وہ اس طرح سے قائم ہو جاتی ہے کہ وہ اتنا پڑھ لکھ کے آئی, اتنی نالج اس کو دنیا اس نے دیکھی, سب کیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے, کیونکہ آپ کا جو جاگیردانہ سسٹم ہے اس کو قائم رکھنا ہے, اور یہ جو جاگیر آپ کی باہر نہ نکل جائے, یعنی یہ اپنے چچا کے گھر میں, یعنی وہ اپنے ددیال میں ہی رہے اور انہی لوگوں کے ہاتھوں میں رہے, تو وہ نکل نہ جائے. تو وہ یہ والی کنڈیشن جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے. یہ سندھ میں اس طرح کی ہوتی ہیں شادیاں. اچھا, پنجاب میں ہوتا ہے وٹا سسٹم کہ اگر ایک لڑکی ادھر جا رہی ہے تو ایک لڑکی وہاں سے ادھر آئے گی اس کے بدلے میں, تو وہ اس طرح سے. اچھا, ایک خاندان بہت اچھا پنپ رہا ہے, یعنی میاں بیوی دونوں اگر وہ کما رہے ہیں یا کچھ بھی جاب کر رہے ہیں کچھ بھی اس طرح کی, تو وہ, اور یا پھر ان میں محبت بھی ہے, اور دوسرے میں اگر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے وہ والا جو اچھا خاندان ہے وہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے کہ میری بہن کیونکہ تمہارے گھر میں خوش نہیں ہے لہٰذا تمہاری بہن بھی میرے گھر میں خوش نہیں رہ سکتی. تو وہ اس طرح کی بات جو ہے وہ خواہ وہ دوسرا گھر جو ہے وہ بربادی کا شکار, حالانکہ وہ ان کی فیملی اچھی چل رہی تھی, سب کچھ صحیح تھا, پھر بھی اس کے باوجود بھی تو اس طرح کی سسٹم آ جاتے ہیں. تو یہ چیز بھی ہمیں نظر آ جاتی ہے گاؤں دیہات میں. تو رورل ایریاز میں تو ہم یہ دیکھیں 5% جو ہم دیکھیں 5 times پرسن نہیں 5 times یعنی 5 گنا جو ہے وہ زیادہ ہے خواتین کا جو لٹریسی ریٹ ہے اربن ایریاز میں, وہ آپ کو زیادہ نظر آئے گا رورل کی بنسبت. دا اسکول ڈراپ آؤٹ ریٹ امنگ گرلز از ویری ہائی. اسکول سے نکل جانے والے بچے آلموسٹ 50% یوزلی امنگ پور پیپل. غریب لوگ جو ہیں ڈیفینیٹلی وہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھانا چاہتے. وہی بات جو میں نے کہی کہ وہ کہتے ہیں کہ بچیوں کو ہم کیوں پڑھائیں, کیونکہ انہوں نے جانا ہے, شادی ہونی ہے, جا کے اپنے گھر میں روٹی ہانڈی کرنی ہے, بچے سنبھال لیں, تو ہمارا ویسٹ ہوگا. پیسہ جو ہے ہمیں پہلے ہی ان کو ڈاوری کی شکل میں دینا ہے, پہلے ہی ہمیں ان کو سب کچھ دینا ہے, اس کے بعد ہم ان کے اوپر خرچہ بھی کریں, تو وہ نہیں, وہ اس کو ضروری نہیں سمجھتے. البتہ لڑکوں کو کہتے ہیں کہ یہ تو کمائے گا, یہ تو جو ہے وہ جائے گا, اور اس نے کیا ہے کما کے اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرنی ہے, سب کرنا ہے, تو لہٰذا اس کو ہم پڑھا لکھا دیتے ہیں, تو اس کی طرف تھوڑا سا توجہ وہ دے لیتے ہیں. However, this is changing rapidly. لیکن یہ کانسیپٹ اب آپ کو چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پہلے کی سوچ یہ تھی, ابھی بھی باقی ہے, یہ جو لکھا ہوا ہے آپ کے پاس سامنے آ رہا ہے آپ کے, اسی لیے
کہ یہ باقی ہے لیکن اس کے اندر چینج آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور شہری علاقوں میں تیزی سے آ رہی ہے ڈیفینیٹلی. ان لاہور سٹی دیر آر ٹوٹل 46 پبلک کالجز آؤٹ آف وچ 26 آر فیمیل کالجز. And if we talk about the rest of 20 colleges, some of them are offer co-education. یعنی آپ نے دیکھا کہ ٹوٹل تعداد انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت تک 46 پبلک کالجز تھے تو لاہور سٹی دے 46 تھے تو ان میں سے 26 جو تھے وہ فیمیل, جو ایک اچھی بڑی تعداد ہے جو لڑکوں سے زیادہ دیکھنے میں ثابت آ رہی تھی. اور باقی کے جو وہ کہہ رہے ہیں جو آپ کے رہ گئے 20 کالجز, ان میں سے بھی زیادہ تر ایسے تھے جو کیا کر رہے ہیں, کو ایجوکیشن ہے, یعنی کہ اس میں بھی خواتین موجود ہیں, اس کے اندر بھی وہ جاتی ہیں پڑھنے کے لیے, سب کرتی ہیں. Similarly, the public universities of Pakistan has female enrollment more than boys. اور یہ تو ہوتا ہے کہ جو رجسٹریشن کروایا وہ پیپر دے پائیں نہ دے پائیں, ان کی بیچ میں شادی ہو گئی یا کچھ اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے. بچیوں کا اور لڑکوں کا تھوڑا کم ہوتا ہے کیونکہ بچیاں جو ہیں وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اگر ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے تو وہ انرول کرا لیتی ہیں, لیکن بیچ میں اگر شادی ہو گئی تو وہ ایگزام نہیں دے پاتی. تو انہوں نے انرولمنٹ کا ذکر کیا ہے, نکلنے والی بچیوں کا تذکرہ ابھی نہیں کیا. وہ بیچ میں سے ہی کسی وجہ سے پیپر میں نہ بیٹھ سکی ہیں, لیکن انرولمنٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں بچیوں کے لڑکوں کی بنسبت. لڑکے جو ہیں وہ زیادہ تر چھوٹی عمر سے ہی, کیونکہ ان کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے, تو وہ جاب جوائن کر لیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ہائر ایجوکیشن تک جو ہے کچھ ہی پہنچ پاتے ہیں سرٹیفکیشنس کے لیے یا اپنی جاب بہتر کرنے کے لیے وہ وہاں تک پہنچتے ہیں اور بڑے سیریس ہوتے ہیں اس وقت پڑھائی میں, تو وہ لوگ انرول ہوتے ہیں یا انرولمنٹ کرواتے ہیں اپنے. ایجوکیشنل اچیومنٹس آف فیمیل اسٹوڈنٹس آر ہائر ایز کمپیئرڈ ود میل اسٹوڈنٹس ایٹ ڈفرنٹ لیولس آف ایجوکیشن. اب یہ اچیومنٹ جو ہیں عموماً کہا جاتا ہے کہ کیونکہ خواتین کے گھر میں ہوتی ہیں, ان کے پاس ٹائم زیادہ ہوتا ہے, تو وہ زیادہ اچھی جو ہے وہ ریزلٹس دیتی ہیں. البتہ میں یہ ہمیشہ میں بوائز کو یہ کہوں گی کہ بوائز جو ہیں ان کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے, تو لہٰذا بوائز کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے. ہم کیونکہ جینڈر اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں تو فیمنزم کی آواز زیادہ اٹھا رہے ہیں, تو ہم اس طرف زیادہ, لیکن یہ کہنا چاہیے کہ آپ بوائز بالکل ہی ایسے رہ گئے, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ کا ایسے آ چکا ہے جینڈر اسٹڈیز پہ, بوائز ول بی بوائز وہ جو ہے وہ ہمیشہ بوائز رہیں گے. تو ان کی جو پوزیشن ہے وہ جو بنا دی اللہ نے بنا دی, رسول نے بنا دی, سب نے بنا دی. آپ نے دیکھا کوئی بھی پروفٹ ایسا نہیں ہوا جو خاتون ہو. ہے کہ ہاں مرد ہے, اس کو گھر کو لے کے چلنا ہے, اس کے لیے ایجوکیشن جاب ہر چیز نیسیسری ہے. اسی طرح سے ایک عورت ہے یا آپ گرل کی بات کر رہے تو اس کو خاندان کو بنانا ہے, اس کے لیے بھی ایجوکیشن اتنی ہی ضروری ہے. بالکل بالکل اتنی ضروری ہے. میں ایک سوال ہمیشہ پوچھتی ہوں اپنے اسٹوڈنٹ سے جب بھری ہوئی ہماری پوری کلاس ہوتی ہے, اور میں نے کافی دفعہ یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ جاب کرے, تو یہ آپ نے کہا ہاں, لیکن یہ بتاؤ کہ یہ ضروری نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ وہ پڑھی لکھی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, علم ہو اس کے پاس, اور جب وہ اچھی تعلیم یافتہ ہوگی تبھی وہ آنے والی جنریشن جو ہے وہ اچھی دے سکے گی اور اس کو صحیح طرح سے ڈھال سکے گی. لیکن میم آج کا جو معاشرہ ہے نا, آج اگر انفلیشن ریٹ دیکھ رہے ہو آپ, تو ایک ون مین ہاں یہ میں بالکل میں آ رہی تھی, میں آپ کی بات کی طرف آ رہی تھی. میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے, اگر اس کو ضرورت پڑے تو وہ ضرور ساتھ نبھائے, اپنے شوہر کا ظاہر ساتھ نبھائے گی تبھی گھر آگے چل سکتا ہے. ہم اپنی اسلامک ہسٹری کو بھی پاس میں دیکھتے ہیں نا, حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی بزنس میں انوالو تھی. ہاں وہ تو شادی سے پہلے ہی کر رہی تھیں, اور انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ قربانیاں دیں, ظاہر ہے کہ اسلام کے پھیلانے میں. یہ ہے کہ آپ ایک پراپر ڈریسنگ ہو, آپ کی وہ حجاب میں ہوتی تھی, لیکن پھر بھی وہ اپنا سارا ٹریٹ کرتی تھی. اگر ہمیں بھی پرمیشن ملتی ہے تو ہم ایسے ہسبینڈ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اپنی فیملی کو. بالکل 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 میں اس بات سے اتفاق کرتی ہوں, میں اس کو الگ نہیں کہوں گی. ظاہر ہے ایجوکیشن کے حوالے سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اور آپ لوگ پہنچے, اور ان سیٹس پہ جس پہ کمپٹیشن کے لیے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ سیٹس جو جاتی ہیں یہ UN تک جاتی ہیں, یونائٹڈ نیشنز تک جاتی ہیں, یہ بیوروکریسی کی سیٹس جو ہیں آپ کی. تو میں اس میں بالکل بھی ایسے نہیں کہوں گی. ہماری طرف سے بہت ساری خواتین بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, تو ان سیٹس کے اوپر, تو میں اس کو وہ ڈینائی نہیں کرتی. میں کہتی ہوں کہ کوشش جب آپ کو موقع ملے یا جب ہو تو آپ کو کرنی چاہیے, آپ کو آگے بڑھنا چاہیے, لیکن بہت ساری ایسی چیزوں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے جس کے لیے جو ہے آپ کو اگر پرائیورٹی آپ کو چوز کرنا پڑے تو آپ یقیناً وہ والا راستہ, ہر انسان جو ہے وہ آسان طلب ہوتا ہے یا آرام طلب کہہ لو, کہ وہ والا راستہ چوز کرتا ہے کہ اگر اس کو اتنا اچھا ہسبینڈ ملتا ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ ضرورت پڑے, اگر ضرورت اس کو نہیں ہوتی یا وہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ اتنی اچھی جاب کر رہا ہے یا اتنا اچھا کما رہا ہے یا اتنا آپ کو سپورٹ کر رہا ہے اور وہ لے کے رکھے گا, تو پھر بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ اچھا سا اپنے بچوں کو گروم کروں. کیونکہ جب بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مس ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے بچوں کو ڈے کیئر سینٹر میں کرا دیں, اس طرح کے ہماری جیسے نئی شادی ہوئی ہے, چھوٹا بچہ ہے اور اس کو رکھنا ہے, کیئر کرنی ہے, یا اس طرح جاب کری, دونوں مدر بھی جاب کر رہی ہے, فادر بھی جاب کر رہا ہے,
تو ایسا میں نے کہا بیٹا آپ کر تو دو گے، لیکن وہاں کے اوپر اکثر جو ہم ڈرامہ یا فلم میں دیکھتے ہیں کہ بچے کی جو حالت ہوتی ہے، جو کنڈیشن ہوتی ہے، ایک جو اس طرح کی بہت ساری دوائیں آتی ہیں جن میں سے ایک میں نام لے دوں نہ بھی لوں تو بہتر ہے کہ کچھ اس طرح کی دوائیں آتی ہیں کہ وہ بچے کو دے دی جاتی ہیں جس سے وہ ڈراؤزینس اس کے اندر آ جاتی ہے، یعنی وہ نزلے وغیرہ یا اکثر اس طرح کی دوائیں ہوتی ہیں کہ وہ دے دی جاتی ہیں بچے کو، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ رسپونڈ نہیں کرے گا، اگر اس کی صفائی کی ضرورت ہے تب بھی بچہ روتا ہے یا وہ اس طرح ہوتا ہے تو وہ اپنی فیلنگس وہ بتا نہیں سکتا ان کو جو وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں، جو اس کی کیئر کے لیے کر رہے ہیں، جو بھی وہاں کے اوپر عملہ ہے، آپ کا اسٹاف ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جب اس کو بھوک لگے گی اور تو وہ بھوک کا بھی اظہار کرتا ہے، روتا ہے یا کچھ کرتا ہے، تو آپ نے جو چیزیں مدر فادر کوئی نہ کوئی دودھ کا ڈبہ یا کوئی ایسی چیز جو ان کے پاس سیریل ہے یا کوئی ایسی چیز رکھواتے ہیں ان کے پاس کہ بھائی بچے کو یہ غذا کی ضرورت ہے یہ دے دیجیے گا، تو وہ بھی وہ شو نہیں کر سکتا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے یا کچھ ایسا. اور پھر جب ایک وقت آتا ہے خدا نہ کرے تو وہ کسی نہ کسی کمزوری کا کسی نہ کسی اس چیز کا شکار ہو چکا ہوتا ہے، جب تک ماں باپ کو خبر ہوتی ہے یا وہ اس قابل ہوتا ہے. میں پرسنلی بولوں تو میں ڈے کیئر سینٹر کے حق میں نہیں ہوں. بیسکلی اگر آپ ڈے کیئر چاہتے ہو تو سب سے اچھا ڈے کیئر جو ہے نا آپ کی نانی، جو آپ کے گریٹ فرینڈس ہوتے ہیں نا، نانی دادی ماموں، یہ بچے کو جو کرتے ہیں نا کنوینس پالتے ہیں، انہیں کہانیاں بتاتے ہیں، اس کو آپ فیملی سسٹم تو ون آف دا بیسٹ، فیملی سسٹم ہی ہماری جو ہے روٹس ہیں اور فیملی سسٹم ہمیشہ سے ہمارے یہاں رہا ہے. لیکن بیٹا اب میں بتاؤں جو ریالٹی ہے، حقائق جو ہم یہ والا چیپٹر یہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بڑا ہی تلخ حقائق ہو چکے ہیں. تو بعض اوقات ایسے بھی کیسز آئے ہیں جو آتے ہیں آپ کے پاس، اگر آپ کبھی عدالت جاؤ اور وہاں کچھ کیسز دیکھو اور وہ پڑھو تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اس میں خود گھر والے انوالو ہوتے ہیں. مثلا کبھی وہ چچا ہوگا، کبھی وہ ماموں ہوگا، کبھی نانی ہوگی، کبھی دادی ہوگی. تو مطلب یہ کیسز ہوتے ہیں کہ بچہ یا تو جان سے چلا گیا یا کچھ بیماری کا شکار ہو گیا، اس طرح کا ہو گیا. کیوں پیرنٹ جو تھے وہ کہیں گئے ہوئے تھے یا کچھ تھے، وہ کسی پہ دیکھو بھروسہ کر کے جاتے ہیں. اگر یہ جو ایک کیس اسٹڈی ہے آپ کی 9 چیپٹر جو ہے آپ کا، اس میں زینب کی بھی پتہ نہیں ہے شامل کی انہوں نے یا نہیں کی، یوسف ملالہ زئی کی تو ہیں اور دوسرے شربین عباد چونائی کی کیس اسٹڈیز ہیں. تو اس میں ایک بچی زینب کا بھی بہت زیادہ نام ہوا تھا کہ وہ اس کے فادر مدر گئے تھے عمرے کے لیے اور وہ اپنے خاندان میں چھوڑ کے گئے تھے. تو یہ جو فیملی سسٹم ہوتے ہیں اور خاندان والوں نے کہ جس طرح اپنے بچے کی اگر وہ کیئر کر رہے ہیں کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے بچی باہر نہ چلی جائے، تو اس بچی کی بھی کیئر ہونی تھی جس کی وجہ سے لا تعلقی اس سے ہوئی یا کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے دوسرے کو موقع مل گیا اور وہ لے کے اس بچی کو باہر چلا گیا. زینب بچی کے ساتھ جو ہوا تھا، جو کیس چلا بہت زیادہ میڈیا کے اوپر ہائپ ہوا تھا اس کا اور بہت ہوا تھا. تو آپ یہ بتائیے کہ وہ گئے کس لیے تھے؟ عبادت کرنے کے لیے گئے تھے نا یہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اسی لیے تو اس کا درجہ، ماں کا درجہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند کیا ہے؟ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں کہ ہمیں بھی جب ہمارے بھی خیر سے جب میں بھی میرج کی اس میں آئی اور ظاہر میرے بھی 2 بچے ہوئے تو مجھے بھی شوق تھا کہ میں جوائن کروں. جینڈر اسٹڈیز کے حوالے سے میں کہیں اور نہیں جا رہی، میں اسی سبجیکٹ کے حوالے سے بات کروں گی کہ جب میری خواہش تھی کہ میں بھی جاب کروں یہ کروں، تو میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بھی پڑھاتے ہیں، اسی سے پروفیسر ہیں اور اسی فیلڈ سے وابستہ ہیں. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ بھائی آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیجیے، اور انہوں نے پھر مجھے یہ والی چیزیں بتائیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈے کیئر سینٹر اور اس طرح کی چیزیں کہ بچوں کی اس طرح سے کیئر نہیں ہو سکتی. ہمارے بچے خدا نہ کرے کسی چیز کا شکار ہو جائیں یا کچھ اس طرح کی چیز ہو جائے تو بچے جب اتنے بڑے ہو جائیں تب آپ جوائن کر لیجیے گا. آپ یقین کیجیے کہ میرا بچہ جس وقت میں MBA کر رہی تھی اس وقت میرے جو بچے تھے وہ 7th اور 6th اور 7th اور 4th اور 7th میں اس طرح سے میرے دونوں بچے تھے. 2 بیٹے ہیں میرے ماشاءاللہ، وہ اس طرح تھے. اور اس وقت انہوں نے میرے ہسبینڈ نے سمجھا کہ اب بچے اتنے سمجھدار تھوڑے بہت ہو گئے کہ ان کو اکیلے بھی ہم چھوڑ کے جا سکتے ہیں یا وہ تھوڑا بہت اپنے لیے کھانا گرم کر کے کھا لیں گے مثلاً یا اس طرح کر لیں گے. تو ہم ان کو پھر چھوڑ کے پھر میں نے ماسٹرز دوبارہ سے جوائن کیا، اور ماسٹرز کرنے کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ ادھر ٹیچنگ کی لائن میں آئی. یا آپ کہہ لیں تو وہ ایک بڑا تھوڑا سا گیپ آیا، لیکن وہ گیپ بھی جو کہہ لیں کہ وہ فضول نہیں گیا جس سے کہتے ہیں. تو وہ چیز جو ہے وہ آپ کو اپنی اولاد کے اندر نظر آتی ہے. جب آپ کی اولاد دوسروں سے آپ کو ڈفرینٹ نظر آتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اولادیں بعض اوقات مائیں جو ہیں وہ توجہ نہیں دے پا رہی بچوں کو کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ کسی جاب میں بزی ہیں یا کچھ اس طرح سے ہیں، تو وہ کسی کے ہاتھ انہوں نے دے دیا، خالہ سنبھال رہی ہے یا پھوپھی سنبھال رہی ہے یا نانی. فیملی سسٹم جس طرح آپ نے کہا. اور اگر فیملی سسٹم نہیں ہے تو ڈے کیئر سسٹم ہے. تو ڈے کیئر سسٹم میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو پتہ چلا. یعنی کہیں نہ کہیں ماں اور باپ کی اہمیت جو ہے وہ اپنی ایک حیثیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو آپ کو بتا دیا گیا، جو آپ کی گائیڈنس ہوتی ہے نا دین کے لحاظ سے، وہ بڑی ضروری ہوتی ہے اور بڑی اسٹرانگ ریلیشن شپ ہوتی ہے، اور اس ریلیشن شپ کو بریک نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات میں بچوں سے کہہ رہی تھی، اس بچے نے مجھ سے پوچھا تو میں اس سے یہی بات کہہ رہی تھی کہ بیٹا ایسی کنڈیشنز آتی ہیں کہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کی وائف بھی آپ کا ساتھ دے.
لیکن اگر اس وقت تھوڑا سا انسان چٹنی روٹی کھا کے بھی گزارا کر لینا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے آگے نسلوں کے لیے، ورنہ پھر نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس زندگی میں بہت سارے ایسے جو ہیں وہ آتے ہیں آپشنس کہہ لیں کہ ہم ان کو جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں، کہ یہ ہم جو ہے فوراً ہمارے پاس یہ اپرچونٹی ہے اور ہم فوراً اس کو اچیو کر لیں، لیکن وہاں کے بعد ہم تھوڑا سا بریک دیتے ہیں کہ نہیں ابھی شاید صحیح وقت نہیں ہے، اس سے کچھ بگڑ سکتا ہے. ویری کرتے ہیں کہ آپ کا پارٹنر آپ کے لیے سپورٹیو ہو، آپ سے لوائل ہو ہاں، تو پھر آپ گاڑی لے کے چلو. تو ہم یہ چیپٹر پڑھ اس لیے رہے ہیں کہ یہاں بہت سارے پرابلمس اس وجہ سے آئے کہ اگر ہم کہتے ہیں یہ پرابلمس اس وجہ سے آئے کیونکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. نہیں، ریلیجن تو اجازت دیتا ہے، پرابلم جو ہے یہ ہے کہ ہم پریکٹسنگ مسلمس نہیں ہیں، ہم اس کو وہ حق نہیں دیتے. یعنی اگر ہم یہ پڑھ رہے ہیں یہ والا سبجیکٹ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ شاید کہیں ہم سے کہیں کچھ مسٹیک ہو رہی ہے، شاید ہم جو ہے ہم جس طرح عورت کو جو جگہ دینی چاہیے گھر میں، دیکھو ماں کا مقام ہوتا ہے، بے شک ہے، میں کہوں گی میرے بھی 2 بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں میری، ٹھیک ہے، تو میں کہوں گی کہ ماں کا مقام افضل ہے، ماں کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا سب سے. یعنی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھی نبی کی مثال دی، جیسا موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اب ہوشیار ہو جاؤ تمہاری ماں جو ہے وہ نہیں ہے، اس طرح سے کر کے جب بات ہوتی ہے تو ماں کا مقام تو ہے اپنی جگہ سالڈ ہے، حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر کوئی آپ کے بچوں کی ماں ہے تو اس کا بھی وہی مقام ہے، اس کو بھی وہی بتاؤ کہ یہ تمہاری ماں ہے، لیکن اس کو نہیں بتایا جا رہا ہوتا، صرف اس کو یہ سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ میری ماں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ماں دونوں ہے، یہ بھی ماں ہے یہ بھی ماں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو نہیں سمجھا جا رہا ہوتا، اس کو صرف ایک جو ہے وہ پرابلم کی جگہ پہ ہوتی ہے یا کسی ایسی جگہ کے اوپر ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچے فیل کر رہے ہوتے ہیں اور یہ نسل در نسل ایسا ہوتا ہے، تبھی ماں کی عزت ہمارے لیے اور تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ماں سارے جو آپ نے ایک آج کل سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ ایشو بن رہا ہے جو ہو رہا ہے اور نظر بھی آتا ہے ہمیں پھپھو کلچر. یہ پھپھو کلچر کیا کلچر ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پھپھو ہمارے گھر میں آئیں گی تو میری ماں کی جگہ جو ہے وہ کہاں جانے والی ہے. ٹھیک ہے، میری ماں کو جگہ گھر میں نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، اگر میری پھپھو میرے گھر میں آ جاتی ہیں تو یہ والی چیز جو ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ چیز جو ہمیں لے جاتی ہے اس طرح جنڈر اسٹڈیز کی طرف کہ فیمنزم میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پرابلم ہے. ہم ان پریکٹسز کو جو دین نے کہیں جو ہمیں بتائی گئی رسول خدا نے بتائی کہ بھائی آپ کو بیوی کو کیا حق دینا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک نوالا آپ کھاؤ ایک نوالا وہ کھائے اس طرح. لیکن بعض اوقات ہمیں ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے نوالا لے کے اس کو کھلا دیا جائے، تو وہ یہ والی جو پھپھو کلچر والی جو میں بات کر رہی ہوں یا اس طرح کے کلچرز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے بہت عام ہیں اور پریکٹس میں اس کی ہے جس کی مثال ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ آ رہی ہے تو یہ ساتھ ساتھ ہم اسٹڈی کرتے رہیں گے ورنہ بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. وہ چیپٹر جو آپ بات کر رہی ہیں وہ ہیں، وہ بعد میں ہے، جیسے جیسے چیپٹرز آئیں گے انشاءاللہ اس طرف بھی جائیں گے ہم. ٹھیک ہے. In 2002, 81.5% of 15 to 19 years old girls from high-income families had attended school, while 22.3% of girls from low-income families had attended school. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں 15 سال سے 19 سال کی بچیاں جو ہیں وہ کون سی ہائی انکم یعنی امیر بچیاں جو ہیں وہ جاتی ہیں. 81.5% ان کا ایوریج ہے. 2002 کی یہ بات ہے، میں نے بتایا 2005 2002 جب کہ یہ جو ہے یہ انالیسس کیا گیا ہے تو یہ اس زمانے تک یہ بچیاں جاتی رہی ہیں. اور اسکول وائی 22.3% آف گرلس فرام لو انکم فیملیز، اور یہ کتنا بڑا فرق ہے آپ دیکھیں 81.5% اور 22.3%. اور ان کی عمر جو ہے وہ 15 سال سے 19 سال کی بچیاں جو ہیں وہ اسکول گوئنگ جو بچیاں وہ کس وجہ سے نہیں جا پا رہی، وہ اسی وجہ سے نہیں جا پا رہی کہ ماں باپ اس اہمیت کو سمجھ نہیں رہے کہ آگے جا کے اس بچی کو جو آپ کہہ رہی ہیں حقوق دلانے والی بات کہ انہیں احساس شاید نہیں ہو رہا یا انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ اس بچی کو بھی آگے جا کے مدد کی ضرورت ہے یا اس کو کسی طرح کی سپورٹ کی. اگر کوئی بھی نہ بھی کرے تو یہ اپنے پاؤں پہ کم سے کم خود کھڑی ہو سکے اور ساتھ نبھا سکے. ہے کہ پرانے زمانے کی عورتیں اتنا پڑھی ہوئی نہیں ہوتی تھی لیکن ان کے بچے بہت اچھے ہیں، بہت اچھے سیٹلڈ ہیں. ہاں، ٹھیک ہے، آج کے زمانے کی مائیں ہیں وہ اچھی پڑھی ہوئی لیکن بچے اچھے نہیں ہیں. بچوں کی تربیت ہی نہیں ہو رہی ہے آج کل. ہاں، تربیت نہیں ہو پا رہی. وہ وجہ میں نے یہی بتائی کہ وہ ڈے کیئر سینٹر میں ہوتے ہیں یا پھر وہ دوسروں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں جو کیا کر رہے ہوتے ہیں. آج کل میں ایک چیز آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بہت ساری ایسی بھی کنڈیشنز ہو گئی کہ جو پیرنٹس ہیں وہ بھی بچوں سے ڈرتے ہیں. پہلے کی مائیں بڑے آرام سے ایک تھپڑ جو ہے وہ رسید کر دیا کرتی تھی اور مارنا ماؤں کا ایسا ہوتا تھا کہ یہ جو سب لوگ اس چیز کو تسلیم کرتے، پورا ماحول پورا معاشرہ. لیکن اب میں آپ کو بتاؤں اگر ماں اپنے بچے کو گھر کے اندر ایک تھپڑ مارتی ہے تو اس ماں کے خلاف کتنے لوگ کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں. یہ گھر کے اندر کی بات ہے.
کہ کتنے ہوتے ہیں، اس کا چچا آئے گا وہ کہے گا کہ تمہاری ماں تو مارتی ہے، تمہاری ماں تو یہ کرتی ہے، کیوں؟ وہ اپنی کوئی اور چیز نکال رہا ہے لیکن بچے کے تھرو نکال رہا ہے. اس عورت کے اوپر کتنا زیادہ پریشر پڑ جاتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی صحیح تربیت، یعنی جہاں اس کو لگنا چاہیے وہاں لگا بھی نہیں سکتی. وہ اس کو یہ نہیں بتا سکتی بیٹا یہ غلط بات ہے، یہ نہیں کرنا. کیوں؟ کہ ادھر سے دادی آئے گی وہ کہے گی ہائے میرا پیارا میرا لاڈلا، بچے کو خامخواہی کو مارتی رہتی ہے، یہ کرتی رہتی ہے. تو یہ سب کہاں ہو رہا ہے؟ فیملی سسٹم جو ٹوٹا ہے. اگر ہمارے یہاں فیملی سسٹم ٹوٹا ہے تو اس کی وجہ یہ کہ ہم پریکٹسنگ مسلمس نہیں رہے. ہم وہ عورت کو وہ مقام، وہ جگہ جو دین نے دی، ہم وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یا ہم یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے معاشرے سے نکلتی چلی جا رہی ہیں. اور دیکھنا کہ جہاں کے اوپر ہمیشہ یاد رکھنا کہ وہ والی فیملیز آپ کو اچھی نظر آئیں گی جہاں مرد سربراہ گھر پہ موجود ہو. یعنی اگر آپ نے دیکھا کہ اگر کسی عورت کے ہاتھ میں آپ نے گھر دے دیا ہے تو وہاں کے اوپر یہ فتنہ آپ کو نظر آئے گا. یعنی گھر کی بڑی جو ہے وہ خاتون ہے، وہ خاتون ہے، یعنی وہ میری ماں ہے اور فادر کا کہیں پتہ نہیں ہے، یا تو ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے یا وہ کہیں باہر ہوتے ہیں یا اس طرح کا کچھ مسئلہ ہے. تو وہاں کے اوپر اس طرح قسم کے مسائل جو ہیں وہ زیادہ سامنے آتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھنا کہ جہاں مرد ہوگا، مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ بیلنس کرتا ہے معاشرے کو، ٹھیک ہے. اور وہ جب سکھاتے ہیں تو بھی جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ مضبوطی والی چیز دے رہا ہوتا ہے. دنیا میں چلنے کا جو ہے عورت نازک دیتی ہے، حساسیت سکھاتی ہے. دیکھو یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے، دیکھو ہوا کتنی اچھی چل رہی ہے، باغ میں پھول ہے، یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے. یہ مدر سکھاتی ہیں، ٹھیک ہے. اور فادر کیا دے رہا ہوتا ہے؟ اتنی مضبوطی، بیٹا تمہیں ڈیل کرنا آنا چاہیے. یہ دودھ والا اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ سبزی والا اس سے آپ ڈیل کرو، پیسے لو دو دکھاؤ بات کیسے کرنی ہے، یہ سب کچھ وہ اسے مضبوطی سکھا رہا ہوتا ہے. تو دونوں کی ضروری ہوتی ہے. اور گھر کے اندر جب ہم آ جاتے ہیں تو جو پیٹریارشی ایک سسٹم جو ہم یہاں پہ پیٹریارشی سسٹم پڑھتے ہیں کہ وہ جب گھر میں آ جاتے تھے تو تھوڑا سا خوف یہ ہو جاتا تھا، بچے ایک دم سے کھیل چھوڑ کے بیٹھ گئے یا عورتیں جو ہیں وہ سنبھل کے بیٹھ گئیں. تو اس طرح کی سسٹم اتنا زیادہ نہیں ہوتا لیکن مرد کا بہرحال تھوڑا بہت ہولڈ ہوتا ہے گھر کے اوپر، جس کی وجہ سے عورت اگر کوئی چیز کرنا چاہے بھی اوپر نیچے تو وہ نہیں کر پا رہی ہوتی. تو مرد کا گھر میں یہ ہولڈ ہوتا ہے. تو بہرحال جہاں نہیں ہوتے وہاں کے اوپر آپ کو اس قسم کی چیزیں بھی نظر آتی ہیں کہ وہ گھر کا ماحول تھوڑا سا بگڑا ہوا، ایک طرف کو زیادہ ڈھلک جاتا ہے. وہ ایک ماں جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے، دوسری ماں جو ہے وہ بالکل ہی کمزور ہو جاتی ہے. یعنی جس طرح میں نے کہا کہ وہ ایک تھپڑ بھی نہیں اپنے بچے کو مار سکتی یا کہہ نہیں سکتی کہ بیٹا یہ غلط ہے یہ نہیں کرو یا اس طرح کی چیز میں نہیں پڑھو یا نہیں جاؤ. وہ اس کو لے جا رہے ہوتے ہیں، گھر کے دوسرے افراد ہی اس کو وہاں کے اوپر لے جائیں گے، ان چیزوں سے جن سے اسے بچنا چاہیے ان میں ڈالیں گے. تو وہ انوالومنٹ جو کیسز ہمارے سامنے بعد میں آئے، زینب کی شکل میں آئے یا کسی اور شکل میں ہمارے سامنے آئے، تو بچیاں کے ساتھ ہوئے تو ان میں گھر کے لوگ ہی، کبھی آپ دیکھیں گے کہ وہ گھر کے بہت ہی قریبی رشتے، آپ کے ایسے قریبی رشتے کہ جن کے اوپر آپ کو کہنا بھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ والا رشتہ اس کی خالہ کا رشتہ یا اس کی پھوپھی کا یا اس کی چچا کا رشتہ، ایسا تھا یہ چچا نے یہ کام کیا، بھائی کے گھر میں وہ یہ کر رہا تھا. تو ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی دادی یہ کر رہی تھی بچے کے ساتھ، تو ایسا ہوتا ہے، ایسے کیسز ہی ہیں، ٹھیک ہے.